اللہ فرمائیں گے ان بڑی نعمتوں سے بڑی ایک نعمت میں تمہیں دینے جا رہا ہوں. اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو، اے جنتیوں، آج میں تمہارے ساتھ راضی ہو گیا ہوں اور ایسا راضی ہوا ہوں کہ کبھی بھی میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت، ساری انعاموں میں سے بڑا انعام ہوگا جنت میں کہ جب اللہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ اے جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے، سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضامندی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. جس کو دنیا کے اندر اللہ پہ توکل، اللہ کی رضا مل گئی، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب، اور جس کو قیامت کے دن اللہ کی رضا مل گئی وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. میرے بھائیوں، یہ رضا صرف قیامت والے دن ہی نہیں بلکہ جنت کے اندر بھی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی. یہ بات جو میں ابھی کہہ رہا ہوں اس کی دلیل میں بعد میں دوں گا انشاءاللہ. اگر میں بھول گیا مجھے یاد کروائیے گا. اس سے پہلے کچھ اور باتیں کرنا مقصود ہے. اللہ کی رضا دنیا کے اندر بھی بڑی اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے. جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ ہم کسی طرح اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر لیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنی امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو بتا دو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو جب اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے رات کے اخیر وقت میں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت علی اور فاطمہ یہ دونوں سو رہے تھے۔ تو جب یہ اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا تصلون، کیا تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بجائے خاموشی اختیار کرنے کے آگے سے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روحیں جب ہم سوتے ہیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں واپس لوٹا دیتے ہیں، جب اللہ نہیں چاہتے واپس نہیں لوٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ آپ اپنا چہرہ مبارک پھیر کر گھر کی طرف واپس چل پڑے اور آپ اپنے رانوں پہ ہاتھ مار رہے تھے، اور آپ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت بڑا جھگڑالو ہے، بات بات پہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جب بڑا کسی بڑی بات پر، کسی غلطی پر تنبیہ کرے تو چھوٹے کو چاہیے کہ اس پہ تعویل نہ پیش کرے، بلکہ اس کی بات کو سن کر تفکر کرے کہ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ اور اس کا ادب بھی یہی ہے کہ اگر بڑا کسی بات پہ تنبیہ کرے تو انسان اس بات کو غور سے سنے اور اس کے اندر تفکر کرے۔ اور اس حدیث سے ایک اور بات بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ فرض نمازوں کے لیے اگر آپ کے ماتحت کوئی موجود ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، جس طرح آپ خود نماز کے لیے اٹھتے ہیں، یا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی جگائیں اور اپنے بچوں کو بھی جگائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا حکم دو اور اس پر خود بھی پکے ہو جاؤ۔ جس طرح آپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، آپ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کی شرعی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ فرض نماز کے لیے بھی اپنے بچوں کو جگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، بچہ 10 سال کا ہو جائے اس پر جبر کر کے اسے نماز پڑھاؤ۔ نماز کی تو اتنی اہمیت ہے، اور اللہ جانے ہماری نمازوں کے ٹھکانے ہی نہیں ہیں، نمازیں قضا پہ قضا ہو رہی، لیکن یہ فکر کبھی نہیں ہوئی دنیا کا مال کھس جائے، ہماری راتیں بھی حرام، دن بھی ہمارا چین لٹ جاتا ہے، لیکن آخرت کا بہت بڑا نقصان ایک شخص کا ہو رہا ہے۔ فجر کی نماز قضا، کام پہ ہے تو دوسری نمازیں قضا ہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اس پہ جو بھی نہیں رینگتی، دل غمگین نہیں ہوتا، لیکن دنیا کا نقصان ہو جائے، بزنس کا نقصان ہو جائے، تجارت کا نقصان ہو جائے، دنیا میں کوئی آزمائش آ جائے، اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے، لیکن اس بات پہ دل غمگین نہیں ہوتا کہ قبر کے اندر مجھے عذاب دیا جائے گا، میں نماز قضا کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں کہہ رہا، حالانکہ میرے لیے ضروری ہے، واجب ہے، جس طرح میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہو اس کو نماز کا حکم دو، 1 مرتبہ دے دیا مہینے میں، ہماری سنتا نہیں ہے بھائی۔ اگر دنیا کی آگ ہو، تمہارا بچہ دنیا کی آگ کی طرف بھاگ رہا ہو،
تم اپنے بچے کو کھینچ کے واپس لاؤ گے اور بچے جل جاؤ گے. جس طرح تم دنیا کی آگ سے لوگوں کو بچاتے ہو اور اپنے بچوں کو بچاتے ہو, اس طرح اپنی اولاد کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تمہاری شرعی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمیشہ لرزا اور ترسا رہتے تھے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے مجھے بلوایا اور کہا کہ عمر میرے ساتھ سفر کرو. کہتے ہیں کہ پورے رستے میں اسی بات سے ڈرتا رہا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی قرآن مجید کے اندر میرے خلاف کوئی آیت نازل نہ ہو جائے. اتنا ڈرتے تھے. آج تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے تو حدود اللہ کو چھیڑنا شروع کر دیا ہے. ہم نے تو قرآن مجید کے احکامات کو اپنے ذہن کے مطابق اس کی تعویل شروع کر دی, اور ہمارے سامنے جب اللہ اس کے رسول کا حکم بیان کیا جاتا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جس رب نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں ایمان کی دولت سے مارا مار کیا, تم اس کے حکموں کا مذاق اڑاتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت تم سے روٹ جائے اس بات سے کہ تم نے اللہ کے حکموں اور آیات کا مذاق کیا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو, اس دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی رضا ہے. حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں اپنے منہ سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایسا جملہ نکالتا ہے, ایسا لفظ نکالتا ہے منہ سے کہ اللہ کو اس شخص پر ایسا پیار آتا ہے کہ اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں. اس کے برعکس کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اپنے منہ سے کوئی جملہ ایسا نکالتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اسے جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں. الیاذ باللہ, الیاذ باللہ. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, شروع میں نے کہا تھا نا کہ میں اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کروں گا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے تو غیب سے آواز آئے گی, اے جنتیوں, اے میرے بندو, کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کون پوچھے گا؟ کائنات کا رب پوچھے گا جنتیوں سے, اپنے بندوں سے کائنات کا رب پوچھے گا اے جنتیوں کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ کہیں گے لبیک وسعدیک, اے اللہ ہم حاضر ہیں, ہم قربان ہیں اور ساری خیریں آپ کے لیے ہیں, ہم بلا کیوں خوش نہیں ہوں گے؟ آپ نے ہمیں وہ ان نعمتوں سے نوازا ہے جنہیں ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے, ہمارے کانوں نے کبھی سنا نہیں ہے, ہماری سوچ نے کبھی ان نعمتوں کے بارے میں تفکر نہیں کیا. اے اللہ, پوری کائنات میں سے آپ نے ہمیں ان نعمتوں کے لیے چنا ہے, ہم آپ کے ساتھ کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ اللہ فرمائیں گے ان بڑی نعمتوں سے بڑی ایک نعمت میں تمہیں دینے جا رہا ہوں. اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو, اے جنتیوں, آج میں تمہارے ساتھ راضی ہو گیا ہوں اور ایسا راضی ہوا ہوں کہ کبھی بھی میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا.
اللہ اکبر. یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت, ساری انعاموں میں سے بڑا انعام ہوگا جنت میں کہ جب اللہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ اے جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک قانون اور ضابطہ ہمیں بتایا ہے, اور وہ ضابطہ کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کی پاسداری کرو. ان حکموں کی پاسداری میں ایک بہت بڑا حکم جسے میں اور آپ, ہمارا معاشرہ اسے اگنور کر رہا ہے, وہ ہے میراث کی تقسیم کے اندر کوتاہی کرنا, دوسروں کے مال کو کھانا, حرام مال لینا. حالانکہ شریعت نے ہمیں میراث تقسیم کرنے کے اصول بتائے ہیں کہ اگر میت فوت ہو جائے, اس نے مال چھوڑا, اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی, اس کے قبر کا انتظام کیا جائے گا, اس کے جنازے کا انتظام کیا جائے گا. اگر پھر مال بچ جائے, اگر اس شخص نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے, اس کا قرض ادا کیا جائے گا. اور حتیٰ کہ اگر اس شخص نے مہر کے اندر جو رقم مقرر ہوئی تھی بیوی کو دینے کے لیے, اگر اس نے وہ رقم اپنی بیوی کو ابھی تک ادا نہیں کی تو میراث کے حصے کے علاوہ قرضے کے اندر بیوی کے مہر کو ادا کیا جائے گا. اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس وقت نکاح کے وقت بڑی بڑھ کے مارتے ہیں, اتنے لاکھ ہم دیں گے, اتنے 1000 پاؤنڈ دیں گے, بعد میں بیوی پر پریشر ڈالتے ہیں کہ مہر کو معاف کرو. اگر پریشر کے اندر اور بادل نہ خواستہ اگر وہ مہر کو معاف کرے گی, وہ مہر معاف نہیں ہوگا, وہ اس کے ذمے رہے گا, وہ واپس دینا پڑے گا. اسی طرح بہنوں کا جو حصہ ہوتا ہے یہ کھا جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہارا بھائی ہوں, تمہیں میری ضرورت نہیں ہے, اور بادل نخواستہ بہن کو وہ حصہ چھوڑنا پڑتا ہے, لیکن شرعی طور پر وہ حصہ معاف نہیں ہوتا. تو پہلے نمبر پر میت اگر گئی, تجہیز و تکفین کا انتظام اس کے مال سے, ورثاء کی باری ابھی آئی نہیں ہے. نمبر 2, اس کے مال میں سے اگر قرضہ ہوگا تو لوگوں کا قرضہ ادا کیا جائے گا. اگر پھر مال بچے گا, اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 کے اندر اس کا جتنا مال چھوڑا ہے, اگر مثال کے طور پہ 1000 پاؤنڈ اس نے چھوڑا ہے, تو اگر اس نے وصیت کی ہے تو 300 پاؤنڈ تک اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. اگر اس نے ایسی وصیت کی ہے کہ جو 1/3 اس کے مال میں سے زیادہ ہے, تو تمام جو ورثاء ہیں اگر وہ اجازت دیں تو اس کی وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہے, ورنہ اگر ایک بھی انکار کر جائے تو 1/3 سے زیادہ اس مال کو وصیت پہ استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے. اور نمبر 4, چوتھے نمبر پر جا کے ورثاء کی باری آتی ہے. تو یہاں کیا کرتے ہیں, نہ پہلا درجہ, نہ دوسرا درجہ, نہ تیسرا, ابھی وہ دفن میں نہیں ہوتا, پہلے ہی شور مچ جاتا ہے کہ دادی دے کانٹے میں لڑے اور دادی کی جوتیاں اور کپڑے میں نے لینے ہیں. حالانکہ اگر میت نے ایک سوئی بھی چھوڑی ہے, وہ بھی میراث کے اندر تقسیم ہوگی, اور کسی دوسرے وارث جو اس کا وارث ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا حرام ہے. اور یہ واقعہ سنیے, اس واقعے کو سن کر اپنے دل پہ اس کو لکھ جائیے, اور سونے سے پہلے ضرور سوچئے اس واقعے کو جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں. 2 صحابی تھے, دونوں پکے دوست, حضرت عوف بن مالک, حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہم. یہ دونوں صحابی پکے دوست. حضرت مصعب نے عوف بن مالک کو کہا,
اگر ہم میں سے دونوں کوئی فوت ہو گیا پہلے کوشش کریں گے کہ خواب کے اندر ملاقات کریں. عوف بن مالک نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ خواب کے اندر ملاقات ہو جائے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ جو آدمی دنیا سے جائے وہ زندہ شخص کی خواب کے اندر آ سکتا ہے، ایسا ممکنات میں سے ہے. چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو عوف بن مالک نے پوچھا کہ اللہ کے سامنے جب آپ حاضر ہوئے تھے تو کیا معاملہ ہوا تھا؟ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں تو اچانک ان کی گردن پر ایک کالا نشان تھا. پوچھا کہ یہ کالا نشان کس چیز کا ہے؟ کہا کہ ایک کافر سے میں نے 10 درہم ادھار لیے تھے، مرنے سے پہلے میں وہ 10 درہم میں نے کافر کو واپس نہیں کیے. اللہ نے ان 10 درہموں کی بدولت یہاں مجھے گردن پہ عذاب دیا ہے. یہ کالا نشان اس چیز کا ہے. اور تم یہ کام کرو کہ میرے فلاں الماری کے اندر وہ 10 درہم پڑے ہیں، وہ اٹھا کر اس کافر کے گھر میں پہنچاؤ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں صبح کو اٹھا، میرا جسم لرز رہا تھا، میں نے وہ پیسے اٹھائے اس جگہ سے اور جا کے اس کافر کو دیے. دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواب کے اندر مصعب سے میری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے، وہ اس تکلیف میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. کہتے ہیں کہ دوسرے دن میری ملاقات ہوتی ہے اس صحابی کے ساتھ اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ نے یہ عذاب مجھ سے ہٹا لیا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ، ایک کافر کے 10 درہم نہیں دیے، ایک کافر کے 10 درہم نہیں دیے تو یہ عذاب ہوا ہے. جس نے دوسروں کی زمین کھا لی، ہڑپ کر لی، میراث پہ قبضہ کر لیا، بہنوں کے مال پہ قبضہ کر لیا، وہ رسا کو اس کا حصہ نہیں دیا، اس کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر میراث سے کسی وارث کو محروم کیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت کا وارث نہیں بنائیں گے، اس کی وراثت سے اسے محروم کریں گے. اگر آپ کے ذمے کسی وارث کا کوئی چیز موجود ہے تو دنیا کے اندر اس کا حساب و کتاب کر لیجئے، کیونکہ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور وہ معاملہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ معاملہ بہت ہی سخت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہاں سنا اللہ عمل کی توفیق سے نوازے.